benim aşkım, canım aşkım, neredesin sen. ٹھیک ہے. یہ اب اس کا مطلب جو ہے وہ علی بھائی بتائیں گے. علی بھائی وہ آغاز ایسے ہوا کہ میں ادھر ترکی میں گیا. ادھر میں کام کرنے کے لیے گیا تھا. تو ادھر کام کرتے تھے تو ادھر رہتے تھے. تو ہمارا ایسے میل ہو گیا جیسے کوئی کرشمہ ہو گیا. چشمہ ہو گیا. تو اس کے بعد ہمارا ایک دوسرے کو دیکھنا دکھانا. تو اس کے بعد بات چیت لینگویج وغیرہ تو پہلے نہیں آتی تھی. اچھا. پھر ہماری بات چیت ہوئی. تقریباً اشارے کرتے تھے ہم. اچھا. اشاروں کے بعد پھر ہم نے ایک دوسرے کا فیس بک ایکسچینج کی. اچھا. اچھا. میسنجر کے ذریعے ٹرانسلیٹ کے بات کرتے تھے ٹرانسلیٹ کے تھرو. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ میں نے زبان سیکھنی شروع کر دی. بات پھر کرنی شروع زبان کر دی. صرف یہ وہاں جا کر سیکھنی نہیں پڑی آپ کو، صرف محبت کے لیے زبان بھی سیکھنی پڑی؟ وہ پھر مجبوری بن گئی تھی دونوں طرف سے. اچھا. کام کے لیے بھی اور یہ کام کے لیے بھی. اچھا. تو اس کے بعد ہماری دوستی ہوئی. دوستی کے بعد ہم اچھے دوست بن گئے. اچھے دوست کے بعد اچھے فرینڈ. اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو پاکستان پھر آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے. لوگ سب سے پہلے تو بہت اچھا ہے اور اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں. جب میں پہلے آئی تھی ادھر لوگوں نے کافی زیادہ پیار دیا، اور علی کی جو رشتہ دار ہے جاننے والی انہوں نے بھی کافی زیادہ پیار دعوت دیا ہے. اور بس ادھر کا لوگ بہت اچھے ہیں. یعنی کہ میں راستے میں بھی کدھر جاتی تھی تو لوگ مجھے پوچھتی تھی آپ پٹھان ہو، کدھر سے آئی ہو. یعنی کہ بہت اچھا لگی ماشاء اللہ. تو یہ جب علی بھائی آپ کو فرسٹ ٹائم ملے وہاں پر، اور انہوں نے کس طرح سے فیس بک کے لیے سب سے پہلے کہا؟ نہیں، سب سے پہلے تو ہم ایک دوسرے میں دیکھ کے ہنسیں. اس کے بعد ہماری تھوڑا بات ہونے لگ گیا، یعنی کہ اشارہ سے. اشارہ مطلب پاکستانی جو ہیں وہ بے شک ترکی چلے جائیں یا لاہور ہوں، طریقہ ان کا ایک ہی ہے، اشاروں سے. ہاں یہ تو بس فطرت ہے کہہ لو یا مجبوری کہہ لو. مجبوری ہوتی ہے ویسے بیسکلی. اچھا. تو بھابھی آپ کون سے ان کو کھانے ترکی کے پکا کے کھلاتی ہیں؟ اب پاکستان میں تو ترکی کی کھانا نہیں بناتی، بلکہ پاکستان کا کھانا بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ابھی تک نہیں سیکھی. تو انشاءاللہ ہو جائیں گی. لیکن علی کو سب سے پہلے چاول پسند ہے ترکی کا. ہم لوگ روز دوپہر میں کھانا کھانے چلے جاتی تھی، چاول کھا کے آتی تھی اور سمندر سے گھوم کے آتی تھی. اچھا صحیح ہے. تو علی بھائی جب ان کو پاکستان آپ لے کے آئے ہیں تو گھر والوں کو بتایا ہوا تھا کہ گھر والوں کا کیا رسپانس تھا؟ نہیں، وہ پہلے نہیں میں نے بتایا تھا. جب میری ادھر بات چیت ہو رہی تھی تب نہیں بات کی. اس کے بعد جب ادھر ہمارا نکاح ہو گیا اس کے بعد میں نے گھر والوں کے ساتھ بات کی تو گھر والے مان گئے. پہلے تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ وہ تو ایسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن سچی محبت تھی تو گھر والوں کو ہار ماننی پڑی. ہاں کہتے کہلاتے تو کچھ بھی نہیں تھے. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ مسائل نہ ادھر بن جائے. تو میں نے کہا نہیں، مسئلہ مسائل کیا ہونا ہے. تو ان کے گھر والوں ہاں آپ نے بھابھی کی تصویر نہیں دکھائی تھی کہ اتنی پیاری چیز کیسے نقصان دے سکتے ہیں؟ نہیں، لوگ ادھر کے جو لوگ ہیں کوئی مسئلہ مسائل نہ کر دیں تو ان کے امی ابو سے کوئی ایسا نہ ہو جائے. لیکن ان کے امی ابو نے پہلے تو مسئلے مسائل کیے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو گئے. مسئلے مسائل تو ہر جگہ پہ چلتے ہیں، چاہے پاکستان ہے چاہے کہیں بھی جگہ ہے. پہلے ادھر مسئلے مسائل چلے ہمارے تو آہستہ آہستہ وہ کور ہوتے گئے. تو الحمدللہ بعد میں ٹھیک ہو گئے. جب ہم ادھر آئے وہ میں نے تو کہا تھا کہ نہیں ادھر پاکستان میں کیا کرنا ہے ہمیں. لیکن ہمیں تو پتہ ہے پاکستان میں ادھر زیادہ رشتہ داری، میں نے یہ سوچتا تھا کہ ادھر نہ چل سکے اگر مسئلہ ترکش لڑکی ہے تو فیملی کا نہ، اگر ایسے کوئی سسٹم نہ چلے تو پھر مسئلہ مسائل بنے گا. لیکن الحمدللہ ادھر آئے ہیں تو سب کچھ ادھر اچھا نظام چل رہا ہے ہمارا شروع سے لے کے آج تک. کوئی 3 سے 4 سال ہونے والے ہیں الحمدللہ. ابھی تک ہم ٹھیک چل رہے ہیں ادھر. کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، نہ فیملی کی طرف سے، نہ ان کی طرف سے، نہ میری طرف سے. تو میری کوشش یہی ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسے ہی ہمارا سلسلہ چلتا رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس سے پہلے مطلب جب علی بھائی کہہ رہے ہیں جس طرح انہوں نے تو ٹرانسلیشن کر کے آپ کی لینگویج سیکھی، تو آپ کو بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تھا کہ آپ نے بھی کوئی کنورٹر یوز کیا ٹرانسلیشن کے لیے؟ ایسی ہوتی تھی کہ وہ ٹرانسلیٹر کرتی تھی لیکن
کوئی ایسے لفظ بھی آتی تھی جو اس سے غلط لفظ ہوتی تھی کیونکہ وہ بالکل صحیح نہیں بتا سکتا. اور میں سوچتی تھی, میں نے کہا شاید یہ اپلیکیشن کی کوئی غلطی ہے کیونکہ ہوتی ہے, کیونکہ جتنا انسان آپ بولے اتنا وہ موبائل نہیں کر سکتا یا تو کوئی اپلیکیشن نہیں کر سکتا. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ تھوڑا تھوڑا بولنے پڑی, میں تھوڑا تھوڑا بولنے پڑی. زیادہ سے زیادہ جب میں ادھر پاکستان میں آئی ہوں تب تو مجھے کچھ بھی نہیں بولنے آتی تھی, کسی کے ساتھ مجھے بات کرنے نہیں آتی تھی, لیکن ایسے ہنس ہنس کے بات کرتی تھی. تو آہستہ آہستہ سیکھ لی ہے اردو, اور ماشاء اللہ بہت اچھی اردو بول. بہت اچھی. چلیں کچھ ہمیں ترکی لینگویج میں بھی کچھ سنا دیں یا بتا دیں. ترکی لینگویج میں آپ کو کیا سنا دوں؟ گانا سنا. ترکی کا جو ہے کوئی سانگ جو آپ کو فیوریٹ ہو وہ سنا دیں, گنگنا دیں. کافی زیادہ جو آپ کا فیوریٹ سب سے فیوریٹ کوئی علی بھائی کے لیے پیار سے. نہیں, غالبا تو میں تھوڑا سا بھول گیا. ٹھیک ہے, میں وہی سنا دیتی ہوں. Aşkım aşkım, benim aşkım, canım aşkım, neredesin sen? Aşkım aşkım, benim aşkım, canım aşkım, neredesin sen? ٹھیک ہے. یہ اب اس کا مطلب جو ہے وہ علی بھائی بتائیں گے. علی بھائی اس کا مطلب بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے, یہ ایک نا سیڈ سانگ ہے. اچھا. تو اس کا مطلب ہے عاشقم کا مطلب ہوتا ہے جانو. اچھا. تو عاشقم عاشقم یعنی کہ جانو آپ کدھر ہو, پہلے میرے, یعنی کہ ان کے ٹوٹل یہ مطلب ہوتا تھا. یہ جب سٹارٹنگ تھی تو یہ اپنے سٹارٹنگ کا سانگ سنا ہے. ہاں جی ہاں جی بالکل. ہم یہ سنتے ہوتے تھے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے. تو وہ سانگ ہمارا فیوریٹ تھا, ہم یہ زیادہ تر سنتے ہوتے تھے. تو ابھی یاد ہے یہ بھی, تو اس وجہ سے یہ سانگ سنا رہے ہیں آپ کو. اچھا بھابھی, کبھی ایسا ہوا ہو کہ ماشاء اللہ آپ جتنی صاف اردو بول رہی ہیں تو نہیں یقین آتا کہ آپ ترکی سے ہیں, یا بیکاز آف لینگویجز بھی آج کل شارٹ کورسز ہو رہے ہیں تو انسان سیکھ ہی لیتا ہے. سو کبھی کسی اور نے کہا ہو, مجھے تو ٹرسٹ ہے کیونکہ بھائی کے ساتھ آیا ہوں, میں نے آپ کے دیکھی ہے نیشنلٹی وغیرہ بھی, تو ویسے کسی نے کہا ہو کچھ کبھی؟ جی ایسی باتیں کوئی لوگ ہیں جو ان سے بہت زیادہ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا صاف اردو بولتی ہے, یا تو بالکل پاکستانی جیسے حجابنگ کرتی ہے, کپڑے پہنتی ہے, پاکستانی جیسے کھانا بناتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو سکتی ہے. میری میاں ایک پاکستانی ہے اور ان کی کافی زیادہ رشتہ دار وہ پاکستان میں ہیں, تو مجھے ہر چیز سیکھنے پڑی, ادھر کا طریقہ, ادھر کا زبان, ادھر کا ہر چیز مجھے سیکھنے پڑی, اور میں نے سیکھ بھی لی ہے, شکر الحمدللہ. اور یہ مجھے بالکل بھی نہیں اچھا کہ لگتا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں. شاید ان لوگوں کو یہ لگتی ہو کہ پاکستانی صرف حجابنگ میں ہوتے ہیں یا ایسے نارمل کپڑے میں ہوتے ہیں. میں ایک ترکش ہوں اور میں فیشن وغیرہ نہیں کرتی, مجھے نہیں اچھا لگتی, مجھے دوسرے کپڑے پہننا نہیں اچھا لگتا, اس لیے میں پاکستان کے طریقے سے چل رہی ہوں. اور پاکستان کی عورتوں مجھے بہت زیادہ اچھا لگتی ہے, جو وہ پہنتے ہیں, جو وہ بناتے ہیں, جو جیسے بھی بولتی ہے, میں اس کی طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہی ہوں. میساج ہے کہ میسج ہے کہ وہ ایسے نہ سمجھے کہ میں ترکش نہیں ہوں, میں پاکستانی ہوں. اگر میں ایک پاکستانی ہوتی تو میں یہ بڑا غرور سے کہتی کہ ہاں جی میں ایک پاکستانی ہوں. الحمدللہ اب بھی آپ پاکستانی اور پاکستانی ہی کہلائیں گی. نیشنلٹی ہوتے ہیں نا ایک, جس طرح سے میں ترکی میں پیدا ہوئی ہوں اور ترکی میں کافی زیادہ میں گزاری ہوں اپنی زندگی, اور شادی کے بعد ادھر آ گیا. لیکن ایسے نہیں ہے کہ اگر میں پاکستانی ہوتی تو میں جھوٹ بولوں, ایسے کوئی بات نہیں ہے. مجھے پاکستانی لوگ کافی زیادہ اچھا لگتے ہیں اور وہ کافی زیادہ اچھا لوگ ہے. تو اگر میں ہوتی تو ضرور میں یہ کہتی کہ ہاں جی مجھے بہت زیادہ اس بات میں غرور ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں. آپ کو ابھی بھی فخر اور غرور ہونا چاہیے کہ آپ پاکستانی ہیں.